اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو اپنی نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ایک مرد کو عورت کی طرف یا عورت کو مرد کی طرف مائل کرتی ہے وہ نظر ہے۔ قرآن مجید نے دونوں فریقوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ سورہ نور رکوع نمبر 4 میں اول مردوں کو حکم فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہے۔ ان آیات میں مردوں اور عورتوں دونوں فریقین کی نظر نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نظر نیچی رکھنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ درخت اور پتھر اور دیواروں اور گھر کے سامانوں کی طرف دیکھنا منع ہے، بلکہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ نظر کو بیجا استعمال کرنے سے شرمگاہوں کی حفاظت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے تو اس کے ساتھ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کی طرف نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی عورت کی طرف دیکھے۔ تو جب کوئی غیر محرم ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا تو شہوت بڑھے گی۔ اور حکم فرمایا کہ نفس اور نظر کی لذت کے لیے شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ محرم مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو حدود کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج کل کچھ شوہر اس طرح کی ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی باہر دوسری عورتوں کو تکتے ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے۔ اور کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں شوہر کے ہوتے ہوئے باہر بن سنور کے دوسرے مردوں کو دکھاتی ہیں، پھر اس طرح سے گھر برباد ہوتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہی چیز ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش نہیں۔ باہر شوہر دوسرے عورتوں کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی دوسرے مردوں کی طرف دیکھتی ہے، تو اس طرح سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، تو طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ اگر قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انسان کے دل میں شیطانی وسوسے نہیں ڈالے گا۔ اور شوہر صرف اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو مخصوص کر لیا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں، اور کوئی محرم مرد یعنی میں گھر میں باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ان کے سامنے بھی اس طرح سے نہ گھومے، سر سے دوپٹہ اتار کے، تنگ کپڑے پہن کے، تو یہ بھی سخت گناہ ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے مخصوص کیا کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بننے صبرے، اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں۔ اور اپنے اعضاء، کچھ مخصوص اعضاء کسی کے سامنے اس طرح ظاہر نہ کرے، جیسے خواتین تنگ کپڑے پہن کے گھروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ لحاظ نہیں، میرا بیٹا ہے، باپ ہے، گھر میں بھائی ہے، اور یہ بھی سخت گناہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اچانک نامحرم پر نظر پڑ جائے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی وقت نظر پھیر لو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالے رکھو،
کیونکہ پہلی نظر پر تجھے گناہ نہ ہوگا، اس لیے وہ بلا اختیار تھی، اور دوسری نظر تیرے لیے حلال نہیں، اس پر پکڑ ہوگی کیونکہ وہ اختیار میں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بلا اختیار کسی نامحرم پر نظر پڑ گئی تو فوراً ہٹا لو، اگر نظر نہ ہٹائی اور دیکھتے رہے تو یہ 2 نظریں شمار ہوں گی، اور دوسری نظر اختیار والی نظر ہوگی جس پر گرفت اور مواخذہ ہونا ظاہر ہے۔ بے پردگی میں بد نظری کے بہت سے مظاہرے ہوتے ہیں، مرد اور عورت سب اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نظریں محفوظ ہوں گی تو شرمگاہیں بھی محفوظ ہوں گی، اور خود بری نظر کو بھی تو زنا قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظروں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔